زندگی قسمت کا انتظار کرنے سے نہیں بنتی بلکہ یہ آپ کے فیصلوں سے بنتی ہے۔ وقت ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر انسان کو برابر کا ملتا ہے اور ہر روز ملتا ہے، چاہے کوئی امیر ہے یا کوئی غریب، کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے یا پھر کم۔ وقت سب کو برابر ملتا ہے، لیکن کچھ لوگ انہی 24 گھنٹوں میں خود کو امیر، صحت مند، ذہین اور مضبوط بناتے ہیں، اور وہیں کچھ لوگ انہی 24 گھنٹوں میں خود کو ٹک ٹاک دیکھ کر، ریلز دیکھ کر، موبائل سکرول کر کے یا پھر محلے کی چالاک عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر یا پھر سو کر اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تو آپ بتائیں، آپ کن لوگوں میں شامل ہیں؟ آپ اپنا وقت خود کو بہتر بنانے میں خرچ کرتے ہیں یا اپنے وقت کو کسی اور کو امیر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، یا پھر دوسروں کے بارے میں گوسپس کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ ڈیئر سسٹرز، اگر آپ کے 24 گھنٹوں میں کچھ گھنٹے بھی روز کا اگر آپ کو فری ٹائم مل رہا ہے تو یہ آپ کے لیے گڈ لک ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کے لیے ایک نیو موٹیویشن کے ساتھ حاضر ہوں اپنے نیو ولاگ میں۔ تو سسٹرز، اگر آپ ابھی فری بیٹھی ہوئی ہیں نا، تو یقین جانیں یہ آپ کے لیے بیسٹ اپورچونیٹی ہے، کیونکہ یہی فری ٹائم آپ کو دو راستے دیتا ہے، یا تو دھیرے دھیرے زندگی کو برباد کرنے کا، یا پھر خود کو بدل کر زندگی کو نیا موڑ دینے کا۔ اب یہ پوری طرح آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس فری ٹائم کو کیسے یوٹیلائز کرتی ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ ابھی یہی سوچ رہی ہوں گی نا کہ فری ٹائم میں آخر میں کروں بھی تو کیا۔ اسی لیے آج اپنے اس ولاگ میں آپ کے لیے ایسی موٹیویشن لائی ہوں کہ جس میں صرف 10 ہیبٹس ایسی ہیں جنہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اگر آپ نے انہیں اپنی لائف میں شامل کیا تو یقین مانیے کچھ ہی مہینوں میں آپ اپنی لائف کو بہت بہتر بنا لیں گی۔ تو چلیے اپنے ولاگ کو شروع کرتے ہیں، اور اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی اسی طرح کی ٹپس اینڈ ٹرکس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو ڈیئر سسٹرز، نمبر 1 پر ہے اپنے فری ٹائم میں کوئی نئی اسکل سیکھیں۔ دیکھیں، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، چاہے آپ میرڈ ہیں، بچوں والی ہیں یا ان میرڈ۔ آج کے دور کی جو ضرورت ہے، زمانہ جس طرف جا رہا ہے، تو آپ کیوں اس زمانے میں پھر پیچھے رہیں؟ جب آپ کے پاس خالی وقت ہوتا ہے تو آپ چاہو تو اسے شوق سے برباد کر سکتی ہیں، اور چاہے تو اسی وقت کو اپنی لائف میں آگے بڑھنے کے لیے استعمال بھی کر سکتی ہیں، اور یہی موقع ہے نئی اسکل سیکھنے کا۔ اور نئی اسکل سیکھنے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ نے بڑے بڑے کورسز کرنے ہیں یا بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اسی موبائل سے، جس سے آپ ٹک ٹاک دیکھ کر یا موبائل پھر سکرول کر کے، کوئی ٹی وی ڈرامہ دیکھ کر، کوئی شو دیکھ کر، جس طرح آپ اپنا ٹائم پاس کرتی ہیں، اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب پر بھی آپ ڈھیر ساری چیزیں سیکھ سکتی ہیں، ایسا کام جو آپ سیکھنا چاہتی تھیں اور شادی ہوتے ہی آپ پیچھے ہٹ گئیں۔ آج کے دور میں ہر چیز آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے نیٹ کے ذریعے آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ کوکنگ کا انٹرسٹ ہے تو ہوم کوکنگ سے لے کر پروفیشنل کوکنگ تک کی ویڈیوز ہیں۔ آپ اپنی کوکنگ سکلز امپروو کر سکتی ہیں، سٹیچنگ ہے تو وہ سیکھ سکتی ہیں، ڈیزائننگ سیکھ سکتی ہیں، پینٹنگ ہے، سٹائلنگ ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو اپنی لائف میں گھر میں بھی مدد دے سکتی ہیں، اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ انہیں سیکھ کر آپ پیسے کمانے کا ذریعہ بھی بنا سکتی ہیں۔ میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آج ہی اپنا کوئی چھوٹا سا انٹرسٹ کسی چیز کے لیے دکھائیں اور 15 سے 20 منٹ اسے سیکھنے میں یا اسے امپروو کرنے میں دیں۔ دھیرے دھیرے آپ کو اس کام کرنے کا انٹرسٹ بڑھے گا اور آپ کے گھر سے ہی پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بنے گا، اور یہ آپ کی لائف میں بہت بڑا چینج ہوگا۔ موونگ ٹو دی اسکل نمبر 2، جو کہ ہے ہمارے پاس کمیونیکیشن اسکل۔ آپ چاہیں کتنے مرضی ہی ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ اپنی بات صاف اور کانفیڈنس کے ساتھ سامنے والے تک نہیں پہنچا پا رہے تو آپ کی سکلز ادھوری رہ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کمیونیکیشن سکل آج کے دور کی سب سے ضروری سکل میں سے ایک سکل ہے۔ اور کمیونیکیشن سکل کا مطلب صرف بولنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیسے بولنا ہے، کس ٹون میں بولنا ہے، اور اپنے ایکسپریشنز کے ساتھ کیسے اپنی بات کو دوسرے کے آگے رکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ روزانہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے سکتی ہیں، جیسے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے کی پریکٹس کرنا، اپنی آواز ریکارڈ کر کے اسے بار بار سننا اور دیکھنا کہاں مجھے میرے لہجے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، یا مجھے کس طریقے سے بولنا چاہیے۔ کتابیں پڑھنا، نئے لفظ سیکھنا، تلفظ کو ٹھیک کرنا تاکہ آپ کی ووکیبلری ٹھیک ہو سکے۔
سب سے ضروری جو سامنے والا بول رہا ہے اسے دھیان سے سننا۔ آپ خود محسوس کریں گی کہ آہستہ آہستہ آپ کے بولنے کی عادت میں پازیٹیو تبدیلی آ رہی ہے۔ لوگ آپ کی بات کو دھیان سے سنیں گے اور آپ کی بات کو سیریس لیں گے۔ اور اگر فرض کریں کہ آپ کوئی کام کر رہی ہیں، جاب ہی نہیں، گھر سے کوئی بزنس بھی چھوٹا سا کر رہی ہیں، یا کوئی سیلنگ پرچیسنگ کا کام بھی کر رہی ہیں، تو آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہوں گی تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور یہی سکلز لازمی نہیں پیسہ کمانے میں آپ کا ساتھ دیں گی، بلکہ رشتوں کو بھی مضبوط کرتی ہیں۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ وقت ضائع کرنے کی بجائے کسی چیز کو سیکھنے میں لگانا ایک بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ تو جتنی بھی آپ کی ایجوکیشن ہے، جتنے بھی آپ کوالیفائڈ ہیں، اس حساب سے ڈیجیٹل سکل ضرور سیکھیں۔ جن لوگوں کے پاس کمیونیکیشن سکل نہیں ہوتی، یا یوں کہہ لیں کہ جن کا وے آف کمیونیکیشن اچھا نہیں ہوتا، وہ بڑی بڑی ڈگریز لے کر بھی، نالج لے کر بھی خود کو دوسروں کے سامنے ایکسپریس ہی نہیں کر پاتے۔ تو اس طرح بڑی بڑی آرگنائزیشن، بڑی بڑی کمپنیز، ملٹی نیشنل کمپنیز ان کو سلیکٹ ہی نہیں کرتی۔ اور انگلش ایک ایسی لینگویج ہے جو کہ آج کے دور کی ڈیمانڈ ہے۔ تو یوٹیوب پر بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جہاں سے آپ انگلش سیکھ سکتے ہیں، بہت ساری نہیں، چھوٹے چھوٹے ورڈز، چھوٹی چھوٹی ووکیبلری، اسے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، کیسے لفظ کو پروناؤنس کرنا چاہیے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں، اور اپنی کمیونیکیشن کو بیٹر کر سکتے ہیں۔ یہ لیڈیز اور جینٹس دونوں کے لیے ہے کہ کمیونیکیشن سکل ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ بالکل نہ سوچے کہ میں سیکھ نہیں سکتی، یا انگلش کے چھوٹے چھوٹے ورڈز سیکھنا یا بولنا آپ کو مشکل لگ رہے ہیں، یا وہ لفظ آپ سے یاد نہیں ہو رہے، تو اس کا ایک اچھا یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو لکھ لیا کریں۔ اور ڈیلی کی جو آپ کی لائف ہے، ہسبینڈ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یا گھر والوں کے ساتھ، تو چھوٹے چھوٹے سینٹینسز میں ان ورڈز کو آپ یوز کریں، اور ڈیلی کی روٹین میں ان لفظوں کو استعمال کریں۔ اپنے فارغ ٹائم کو اویل کرتے ہوئے جو تھرڈ ہیبٹ آپ نے اڈاپٹ کرنی ہے وہ ہے ڈی کلیٹرنگ ہیبٹ۔ آپ کے پاس آج ٹائم فری ہے، اور فرض کریں کہ آپ نے گھر کے سارے کام کر لیے ہیں، اب آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آپ کیا کریں، آپ بور ہونا شروع ہو گئی ہیں اور فون اٹھا لیا ہے۔ تو اس فون کو سائڈ پہ رکھیں اور اپنے ورک پلیس کو، اپنے گھر کو صاف کرنا شروع کر دیں۔ اپنی الماری کو ریسیٹ کر لیں، بچوں کی جو المیرہ ہے اسے آرگنائز کر لیں، جیسے ڈرارز ہو گئے، ان میں بہت ساری چیزیں ایسے بکھری بھی پڑی ہوتی ہیں جو ہم روز اسی طرح جلد بازی میں نکالتے ہیں اور پھر یوں ہی رکھ دیتے ہیں۔ انہیں آرگنائز کر کے، سیٹ کر کے انہیں رکھ لیں۔ اور اگر آپ اس کام کو ڈیلی کے 10-10 منٹ بھی کبھی دیں نا، تو آپ کا گھر یقین جانے بالکل صاف ستھرا اور ڈی کلٹر ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے آپ مینٹلی بھی خود کو بڑا ریلیکس فیل کریں گی۔ موونگ ٹو دی ہیبٹ نمبر 4، اس ہیبٹ پر تو آپ کو ضرور امپلیمنٹ کرنا چاہیے، دیٹ از بک ریڈنگ۔ کہا جاتا ہے کہ بک از یور سائلنٹ مینٹور، یعنی کتاب آپ کی خاموش استاد ہے۔ آپ اپنے مائنڈ کو جو فیڈ کریں گے آپ ویسے ہی بن جائیں گے۔ تو ہمیشہ اچھی موٹیویشنل، انسپائریشنل اور کوئی بھی مورل سٹوریز والی بک پڑھا کریں، زیادہ نہیں تو 10-15 منٹ کے لیے لازمی۔ جب بھی آپ کے پاس فری ٹائم ہو، یا رات کو سونے سے پہلے 4-5 پیجز پڑھ لیا کریں، اپنے دماغ کو پوزیٹیو بنانے کے لیے اور اسے رائٹ ٹریک پر رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر کسی ان ٹائپس والی بک میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے تو اسلامک ہسٹریز کو ریڈ کیا کریں، وظائف وغیرہ پڑھا کریں، اور قرآن پاک پڑھ لیا کریں۔ جو بھی چیز مطلب آپ کو پسند ہے، آپ اس ٹائپ کی بکس لازمی پڑھا کریں۔ یہ ہیبٹ آپ اپنے اندر ڈالیں۔ نیکسٹ اب بڑھتے ہیں ہیبٹ نمبر 5 کی طرف، سیٹ یور گولز۔ کبھی فری ٹائم میں بیٹھی ہوں تو تسلی سے سوچیں کہ اگلے 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں، یا آپ نے اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے، اگلے 6 ماہ میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ اپنے 2-3 گول سیٹ کریں، آگے اس کی گروتھ پلان بنائیں کہ آپ نے اس کام کو کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یا پھر جو گول آپ کا ہے اس کو آپ اچیو کیسے کریں گی، اور پھر روز اس پر آپ کام بھی کریں۔ کیونکہ جب آپ ایگزیکٹلی سوچتی ہیں نا کہ آپ کو زندگی میں کرنا کیا ہے، تو آپ وہ حاصل کرنے کے لیے پھر محنت بھی کریں گی۔ لیکن ایک بات ضرور کہ جو گول آپ نے سیٹ کیا ہے اسے بدلے نہ، ایک دفعہ ارادہ مضبوط کر لیں، کیونکہ اگر آپ نے ایک دفعہ وہ ارادہ پکا کر لیا تو آپ اس کے لیے پھر ایفرٹ بھی کرتی ہیں اور اپنے ٹائم کو پھر ڈیووٹ بھی کرتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے آپ کو زندگی میں ایک ڈائریکشن ملتی ہے۔ ادروائز آپ اپنی لائف میں ڈائریکشن لیس ہوتے ہیں،
آپ کی زندگی بس گزر رہی ہے، صبح سے شام ہوئی، گھر کے گنے چنے کام کیے، روز کے کام کیے، دن گزرے، ہفتے گزرے، مہینے، اور پھر اسی طرح سال گزر گئے، اور آپ وہیں کی وہیں، جہاں آپ آج سے 5 سے 6 سال پہلے تھیں، وہیں رہتی ہیں، اور آپ کی لائف میں کوئی بھی چینج یا کوئی بھی امپروومنٹ نہیں آئی ہوتی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی لائف میں کوئی گول سیٹ کریں، اس کے لیے گروتھ پلان بھی کریں، کام کریں، اسٹرگل کریں، اور اس گول کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش میں لگ جائیں۔ تو کیسے آپ کی زندگی نہیں بدلے گی پھر؟ ہیبٹ نمبر 6، ڈیلی ورک آؤٹ۔ اس ہیبٹ کو اپنانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی اپنی سستی کو کم کرنا پڑے گا۔ آپ یوگا کریں، ایکسرسائز کریں، نارمل واک کریں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، ان شارٹ آپ کسی بھی وے میں بس ایکسرسائز کریں۔ آپ کی ایکسرسائز ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو بھرپور پسینہ آئے، آپ کی سانس پھولے، آپ اوور بریتھ ہو جائیں۔ یہ نہ سوچے کہ آپ جھاڑو لگا رہی ہیں، پوچھا لگا رہی ہیں، کچن کا کام کر رہی ہیں، یا ڈسٹنگ کر رہی ہیں، واش روم صاف کر رہی ہیں، کھڑکیاں صاف کر رہی ہیں، سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر کپڑے پھیلانے کے لیے جا رہی ہیں، سیڑھیاں اتر کر آ رہی ہیں، تو آپ کی ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ اس طرح سے ایکسرسائز نہیں ہوتی۔ ڈیئر سسٹرز، یہ آپ کی لائف کے وہ نارمل کام ہیں ڈیلی کے ڈیلی، جنہیں آپ اپنا ایزی دیکھ کر کرتی ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل، اگر آپ جھاڑو بیٹھ کر نہیں لگا پا رہی تو آپ کھڑے ہو کر لگا لیتی ہیں، سیڑھیاں چڑھ کر اگر آپ تھک گئی ہیں تو بیٹھ جاتی ہیں، پانی پی لیتی ہیں۔ مینس یہ کہ ڈیلی کے کاموں میں آپ نے اپنے لیے آپشن سلیکٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کام ابھی کرنا تھا لیکن چلو خیر ہے تھوڑی دیر بعد کر لیں گے۔ آپ کو پراپر ایکسرسائز آپ کے لیے کرنی ہے، کیونکہ پراپر ایکسرسائز کرنے سے آپ کی باڈی میں بہت پازیٹیو چینج آتا ہے اور آپ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور یقین جانیں، جب آپ کی باڈی شیپ میں آتی ہے نا تو آپ خود کو بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے، تو آپ اپنی لائف میں پھر زیادہ فوکس بھی کرتی ہیں، زیادہ کانفیڈنٹ بھی ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ اچھی نظر آتی ہیں تو آف کورس آپ کا کانفیڈنس بھی بوسٹ اپ ہوتا ہے۔ ان دا سیم وے میڈیٹیشن کی بھی عادت ڈالیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، ادروائز ایکسرسائز آن ڈیلی بیسس از انف۔ ہیبٹ نمبر 7، ڈریس اپ ڈیلی۔ جب بھی آپ فری ہوتے ہیں تو اپنی سیلف گرومنگ کی طرف توجہ دیں۔ صبح سے جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں یا رات کا ڈریس ویئر کیا ہوا ہوتا ہے، اسی میں سارا دن گزار لیتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ٹائم دیں، ایکسٹرنل اپیئرنس کا بھی خیال رکھیں، تو اس سے آپ کا کانفیڈنس بوسٹ اپ ہوتا ہے اور آپ کا موڈ بھی لفٹ اپ ہوتا ہے۔ کوئی فیس پیک بنا کے وہ لگا لیں، اپنے ہیئرس کے لیے کوئی ریمیڈی، کوئی آئل بنا لیں، اپنے ہاتھوں پاؤں کا خیال رکھیں۔ اس طرح کے کام کر کے آپ فری ٹائم میں بھی سیلف گرومنگ پر توجہ دے سکیں گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی کریم، ماسک یا آئل جس سے آپ خود کی گرومنگ کر رہی ہیں، اگر آپ کو اس کا رزلٹ مل رہا ہے تو اسے پھر آپ ضرور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ یہ آپ کو کانفیڈنس دے گا اور آپ کے لیے انکم کا ذریعہ بھی بن سکے گا۔ آپ انہیں یہ سیل کر کے چھوٹے سے بزنس کی شروعات بھی کر سکتی ہیں۔ نمبر 8، کنیکٹ یور لوڈ ونس۔ تو ادھر ادھر فالتو وقت جو آپ ضائع کرتے ہیں، جو بھی لوگ جو آپ کے قریب ہیں، آپ کے سکھ دکھ میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کے اپنے ہیں، ان سے بات کیا کریں، کیونکہ جب آپ لائف میں گرو بھی کریں گے تو آپ کو اپنے آس پاس لوگ چاہیے ہوں گے۔ جو کچھ بھی کر لو لیکن آس پاس لوگ ہی نہیں رہیں گے تو آپ اپنی خوشی کو فیل کیسے کریں گے؟ تو فری ٹائم میں جو بھی گھر والے ہیں، جو فرینڈس اینڈ فیملی ہیں، ان سے بات کیا کریں، ان کے سکھ دکھ کو سنیں، انہیں اپنی باتیں بتائیں، اس طرح ایک کنیکشن بلڈ ہوتا ہے۔ نیکسٹ اب چلتے ہیں ہیبٹ نمبر 9 کی طرف، ہیلپ ادرس۔ لوگوں کی مدد کریں، آفس میں، گھر میں، کہیں بھی ہیں، ایک دوسرے کو ہیلپ کریں، یہ ہیبٹ بہت اچھی ہے۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے اور آپ کا کانفیڈنس تو بوسٹ ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کا ایک اچھا کنیکشن بھی لوگوں کے ساتھ بنتا ہے۔ تو آپ کی ورک پلیس پر کوئی کام ہے، جیسے آپ کے گروپ میں لوگ ہیں، کسی کو اگر کوئی کام نہیں کرنا آ رہا یا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ اس کی ہیلپ کریں۔ گھر میں اگر آپ ہیں، ہسبینڈ ہیں، وائف ہیں، پیرنٹس ہیں، بچے ہیں، اگر جوائنٹ فیملی بھی ہے تو ایک دوسرے کے کام میں ہیلپ کریں، اس سے رشتہ کافی سٹرونگ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اسی انسان کا کام ہے تو بس یہی کرے گا، بچوں کو بھی کن چیزوں سے وہ سٹرگل کر رہے ہیں ان کی ہیلپ کریں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اس وے میں آپ کا رشتہ بھی سٹرونگ ہوتا ہے اور آپ خوشیوں کو بھی اچیو کر پاتے ہیں، اور لائف میں ایک دوسرے کے سپورٹ سے پھر آپ آگے بھی بڑھتے ہیں۔ اب لاسٹ میں جو ہیبٹ ہے وہ ہے آبزرو ادرس۔
کہ دوسروں کو آبزرو کریں۔ تو کبھی کسی گارڈن میں چلے گئے، وہاں جیسے آپ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کسی پارک میں چلے جاتے ہیں، اگر کسی میٹرو میں ہیں یعنی کہ آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، آپ نے انہیں آبزرو کرنا ہے۔ یہ فون پر لگے رہنے سے اچھا ہے کہ آپ بیٹھ کر لوگوں کو آبزرو کریں، انہیں گھورنا نہیں ہے تاکہ لوگ انکمفرٹیبل ہو جائیں، لیکن ایک نارمل وے میں آپ آس پاس دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جب آپ ان چیزوں کو پریکٹس کریں گے تو لوگوں کو آبزرو کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ سب اپنی سائیڈ ہسل میں لگے ہوئے ہیں۔ یقین جانیں یہ آبزرو کرنا آپ کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اتنا ہم لائف میں بکس پڑھ کر نہیں سیکھتے جتنا ہم زندگی کو پڑھ کر، لوگوں کو پڑھ کر سیکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنا، صرف پیسہ ہو کر، صرف ایک اچھا ہیلتھ ہو کر یا اچھے رشتے ہو کر لوگ خوش نہیں ہیں۔ جو لوگ ان سب کا ایک بیلنس بنا کر بیٹھے ہیں، تھوڑی چیزیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ تر ایک بیلنس میں ہے، وہی لوگ ایک ہیپی لائف لیڈ کر رہے ہیں۔ تو کسی چیز کو پکڑ کر صرف آگے بڑھنا آپ کو ہیپینس نہیں دے گا۔ ہاں، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس کو آپ زیادہ ایفرٹ دیں۔ جیسے اسٹوڈنٹ ہیں تو پڑھائی پر فوکس کریں، اس ٹائم آپ رشتے نہیں بنائیں گے، لیکن اوورآل لائف میں آپ کو ان 3-4 چیزوں کو ہی لے کر چلنا ہوگا، جس میں آپ کی ہیلتھ ہے، ویلتھ ہے، ہیپینس ہے، ریلیشن ہے۔ اب لاسٹ میں یہی کہوں گی کہ سکسیس کبھی بھی کوئی کام اوکیجنلی کرنے سے نہیں آتی، جو آپ کنسسٹنٹلی کرتے ہیں اس سے آپ کی لائف میں سکسیس آتی ہے۔ تو کبھی کبھی ان ہیبٹس کو اگر آپ اپلائی کریں گے تو ایک پوزیٹیو چینج بالکل بھی نہیں آئے گا، لیکن ہر دن اگر آپ اسے پریکٹس کریں گے، چاہے تھوڑا ہی کریں، 5 سے 10 منٹ کر لیں، تو آپ کی لائف میں کچھ وقت میں ہی ایک بڑا چینج آئے گا۔ آج کے ولاگ میں نے آپ کے ساتھ 10 ہیبٹس شیئر کی ہیں، ساری نہ صحیح، کوئی 2 سے 3 ہی ہیبٹس پر اگر آپ اپنی لائف میں عمل کرنا شروع ہو جائیں گے تو یقین جانیں سکسیس اور پیسہ تو ہوگا ہی، ساتھ ہی ساتھ ذہنی سکون، خوشی اور اچھی صحت کو بھی ہمیشہ کے لیے آپ حاصل کر لیں گے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اپنے فارغ وقت میں کیا کرنا چاہیں گے۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔